جی بالکل چلتا رہے گا. ڈیبیٹ کا آج ٹاپک ہے جی بہت مشکل ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگاہی. واہ 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 واہ, بہت مشکل ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگاہی. اور ہماری جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں ابیہا ٹیبز اکیڈمی حیدرآباد سے ہیں. سو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں اور بڑے بڑے الگ الگ شہروں سے سعود بھائی لوگ آ رہے ہیں. صدر علی وقار ہم نے کہا آپ کو بتا دیں ہم. ہاں ٹھیک ہے جی, طے شدہ صدر علی وقار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی نینوا کا صحرا ہے علی وقار کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ تاریخ منظر ہے کہ جس رات میں نہ چاند ہے اور نہ ستارے ہیں. وہ ستارے جو آدھی رات کو چمکا کرتے تھے, وہ چاند جو آدھی رات کو چاندنی دیتا تھا. کہ علی وقار ایک خیمے میں چراغ بجھا دیے جاتے ہیں اور چراغ بجھا کر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ اپنی جان بچا کر چلا جائے. مگر علی وقار تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص بھی لشکر حسین کو چھوڑ کر نہ گیا, کیونکہ ان کے دلوں میں آگہی تھی, وہ آگہی جو دلوں کو منور کر دیتی ہے. علی وقار کی عدالت میں ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ وقت کا حکمران پیش ہو کہ اس کے مد مقابل تنے تنہا ننگے پیر ایک لڑکی ام رباب ہے جو 1000 بندوقوں والوں سے ڈر کے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہی, کیونکہ آگہی کا چراغ روشن ہے. صدر علی وقار تاریخ کے اوراق پلٹتے جائیں تو جیرداد سے لے کر سقراط تک, ٹیپو سلطان سے لے کر قائد اعظم تک, اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے اس ایوان تک آتا ہے کہ اس ایوان میں بولنے والا ہر ایک شخص اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی, مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی. علی وقار جو آگہی نہیں رکھتے تھے ان کے لیے زندگی آسان تھی, کیونکہ دل مردہ اور ضمیر بے حس ہو چکے تھے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ چاہے تاریخ نے انہیں میر جعفر اور میر صادق لکھا تو کہیں قرآن نے انہیں فرعون اور نمرود کہا ہے, کہیں وہ شمر و خولی بنے تو کہیں شیطان شاہ. مگر جناب والا جن کے اندر شعور کی شمع روشن ہوئی, ان کے لیے زندگی کا نظام گلے گلزار اور اس کے اتوار بہار بنے رہے. کہ کبھی وہ بغداد کی گلیوں میں الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے منصور ابن حلاج بنے تو کبھی وہ حق اور صداقت کا علم بلند کرنے والے قرار پائے. تو علی وقار کبھی وہ تنے تنہا بڑے لشکروں سے بھڑ گئے, کیونکہ انہیں آگہی تھی, وہ آگہی جو دلوں کو منور کر دیتی ہے. کربلا سے پوچھئے خاک ہونے کے لیے خاک ہونا چاہیے, آگہی کا سلسلہ بے باک ہونا چاہیے. آدمی کو زینہ افلاک ہونا چاہیے, آدمی کو زینہ افلاک ہونا چاہیے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات, بھرپور بھائی, بہت زبردست, جاندار. خانزادہ حسن یہ ہیں تمیات العلوم, یہ ہیں جامعۃ العلوم ہے, ٹی لکھا ہوا اس نے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں. خانزادہ صاحب تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگہی موت ہے صدر علی وقار, کیونکہ جان جانے سے جان جاتی ہے. اور اب شاہ والا کی طرف سے عام منادی ہے کہ اس اندھے نگر میں بلے, شیر اور تیر کی پوجا تو کی جا سکتی ہے لیکن شعور کی نہیں. کہ ایسے میں سب سے زیادہ مشکل تو ہمارے جیسے لوگوں کو ہے ذی وقار, جو اس اندھوں کے دیس میں گلی گلی اور نگر نگر اپنے حقوق کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. کہ نمک کی کان میں مٹھاس اور برہنگی کی شہر میں لباس کی بات کرتے ہیں, اور آخر کسی تاریک قبر کی نظر ہو جاتے ہیں. کہ اچھے رہے وہ لوگ جو مردہ ضمیر ہیں, مشکل بہت ہے انہیں جو بات کرتے ہیں آگہی. صدر علی وقار یہ قصہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے. عالم تخلیق کے اس حیرت کدے میں جس کو بھی جتنی آگہی حاصل ہو اس کا اتنا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے. اگر کسی نے درے لب وا کیا تو زہر کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے. ایمان کا عرفان پا لینے والے نجران کے مسیحی شاہ وقت کا ستم سہ کر خندقوں کا رزق بن جاتے ہیں اور سورہ بروج میں مذکور ہو جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی تپتی ریت پر احد کی صدا لگاتے ہیں. امام احمد بن حنبل معتصم باللہ کے دربار میں تمام تر مشکلات اسی وجہ سے جھیل گئے
کہ ان کا سبب یہی آگہی تھی. تو پھر صدر اعلی وقار 4 صدیاں قبل روم میں جب گیلیلیو نے روشنی کا منصوبہ پیش کیا تو اسے صعوبتوں میں دھکیل دیا گیا. سو قصہ مختصر ذی وقار کہ اس دنیا میں جسے جتنی بھی آگہی حاصل ہو اس کا در مشکلات ہمیشہ دیکھ لیتی ہے کہ اس دنیا میں بے حسی کا چلن ہے جناب صدر. ظلمت قدے میں جرم ہے تھوڑی بھی روشنی, ظلمت قدے میں جرم ہے تھوڑی بھی روشنی. شکریہ. شاباش شاباش. ٹائم تھا ابھی لیکن چلیں 2 منٹ سے اوپر گئے, وہ 2 منٹ سے اوپر گئے ہیں. اصل میں نا میں آپ لوگوں کو وہ جو ہماری پہلی بھی جو پارٹیسپینٹ آئی تھیں وہ ایسا لگتا ہے مائک یہ روسٹرم مائکس ہیں, دیز آر ناٹ دا ادر مائکس جس کو آپ بالکل منہ کے پاس رکھ کے بولیں گے تو اس سے آواز اور زیادہ بڑی ہو جائے گی. اس میں آپ ایک نارمل ڈسٹینس رکھیں گے, اس سے آواز صاف آ جائے گی. چلیں جی, حفصہ ظفر ہیں کراچی یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. یہ عظمت باطل دھوکا ہے, یہ عظمت باطل دھوکا ہے, یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکا ہے, یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. اسلام اگر دستور نہیں, قرآن اگر منظور نہیں, پھر افسوس ہے اس آزادی پر, یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. ہمارے ملک کے موجودہ حالات پر نظر ڈالیے کہ حالات حاضرہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگاہی. جناب صدر, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آگاہی رکھنے والے شخص نے جب اس ملک کو خود مختار با اختیار بنانا چاہا, جب اس نے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہا, جب اس نے مسلمان ملک میں سوئی مسلم امتوں کو جگانے کی کوشش کی, جب اس نے کشمیر پر ہونے والے ظلم کی اقوام متحدہ میں مخالفت کی, جب اس نے فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی, تو ہر باطل قوت نے اس کے لیے گھیرا تنگ کر دیا اور اس پر یہ واضح کر دیا کہ ہاں مشکل بہت ہے ان کو جو ہوتے ہیں حق پر, ہاں مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں انکار کی صلاحیت, ہاں مشکل بہت ہے ان کو جو سوچتے ہیں آج اپنے لوگوں کا ہی, ہاں مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگاہی. ہم طاقتور بہت ہے, ڈٹ جاؤ جتنا ڈٹ سکو. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے چور سہی, ہمارے جسم زخموں سے چور سہی, تم اپنے شکستہ تیر گنو. ہمارے جسم زخموں سے چور سہی, تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل مسلمہ بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے, یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. ہمیں اب آگاہی رکھنے والوں کی قدر کرنی ہوگی جناب صدر, ورنہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. تھینک یو. میں درخواست کرنا چاہوں گا تینوں سے, ٹیم بے میں آئیں گی ام ابیہ خانزادہ حسن آئیں گے ٹیم واو میں, اور لام میں آئیں گی حفصہ ظفر. یہ آگے پیچھے نہیں ہو گئے سارے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. سو اوکے فائن. سعود بھائی کیا لگتا ہے؟ جناب صدر اعلی وقار فرمائیے. صدر ذی وقار. تینوں کو سنا اور سنتا ہی رہ گیا ہے نا, اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے بیان کیا ہے تھوڑا وہ پولیٹیکل چلی گئی. ہاں جناب نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا آج کے حالات کا, تو آپ نے ماشاءاللہ سے کمال کیا. میرے حساب سے تو بہت اچھا کیا تینوں نے, لیکن آپ لوگ ججز ہیں, فیصلہ آپ لوگ کے. ہم تو فیصلہ کریں گے, آپ صدر ہیں, رائے دیجئے. فیصلہ میں کروں؟ نہیں, رائے آپ نے دی, ہم کریں گے. آپ نے کون سی ہماری رائے سن لینی ہے؟ رائے دے دی میں نے. رعایا کی رائے سنی نہ لیں آپ لوگ. 3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اردو میں لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ دیا, فنا فی اللہ. یہ فنا فی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اردو میں نہیں پڑھنا, اس کو عربی میں پڑھنا ہے جو زبان ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا مسلم امتیں, امت واحد رہے گی ہمیشہ. مسلم اقوام ہو سکتی ہیں, امت واحد ہی رہے گی, امتیں کوئی لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا قیصر و کسرا. اب یہ قیصر میں قلقلہ لازم ہے, کیسر نہیں ہوگا, یہ وہ کچھ اور ہو جائے گا, اس کا معنی کچھ اور ہے. قیصر و کسرا
کسرا نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے جی. پھر آگہی کرب ہے اور لاعلمی ایک نعمت ہے. اس فلسفے کو اگر آپ چھو لیتے تو بہت اچھا مواد آ سکتا تھا کہ یہ جو آگہی ہے یہ واقعی ایک کرب ہے, لیکن لاعلمی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے. بہرحال اچھی تقریریں سننے کو ملی, میں نے اپنا نتیجہ دے دیا ہے اور وہ اکٹھا کر کے بتاتے ہیں کہ احسان کیا کے ہے. بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ایک لفظ سنائی دیا تھا, جی پتہ نہیں وہ شاید جھیل تھا, جھیل جھیل, میں وہ لکھا ہے اس لیے جی خانزادہ جھیل گئے نا, ظلم ہو ستم ہو کچھ بھی ہے زمانے بندوق کے. اور تاریخ کو تاریخ کہہ گئی پہلی مقررہ بھی اور پھر اس کے بعد بھی. تو یہ کاف اور خے کا خیال رکھیں, ہاں بہت خیال رکھا یہی جائے. پاکستان اور ہندوستان میں فرق ہے, بس یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں. اور اگلے آنے والے مقرر آگا سب خے اور کھے کا بھی خیال بہت رکھ لیں. یہ جو خون کو خون کرنے والا ہے نا. اچھا جی, جو بھی ہمارے رنرز اپ ہوں گے ان کے ساتھ ہبا لائیو کے گفٹ ہیمپرز اور ہیلز کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. اور سعود بھائی ابھی میں بتاتا ہوں, صرف مہمانوں کے ساتھ جی پہلے رزلٹ بتا چلیں جی, نتیجہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ آج کے جو مقرر فاتح ہیں جو اگلے راؤنڈ کے لیے جائیں گے وہ ہیں ام ابیہا, جو ہماری پہلی مقررہ ہیں. وہ فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی متفقہ طور پر. فیصلہ وہ ہے, میں بھی اگری کروں گا کافی حد تک, کافی حد تک مکمل صدر صاحب سے تو پوچھ لیں. بالکل ویری جو آپ لوگ کی رائے ہے جی, کیونکہ یہ چیز ایسی کہ آپ یہاں پہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, تو بہت اچھا. لیکن اس میں ہمیشہ یہ ایک سعود بھائی بات کرتا ہوں کہ جب نتائج بن رہے ہوتے ہیں اور مقابلہ چل رہا ہوتا ہے تو 3 طرح کے نتیجے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مقررین سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی تقاریر کرنے کے بعد, دوسرے وہ جو ناظرین سامعین اور حاضرین بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, تیسرا وہ نتیجہ ہوتا ہے جو منصفین بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور حتمی نتیجہ وہ ہوتا ہے جو منصفین بنا. بالکل سمجھ رہا ہوں میں. اور تھینک یو سو مچ سعود بھائی. ہبا لائف کے گفٹ ہیمپرز جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, میرے ساتھ. جی بالکل. اور ڈپٹ کے بھی گفٹ ہیمپرز صرف مہمانوں کے لیے جائیں گے آپ کے ساتھ. ارے واہ جی, مہمانوں کے لیے. اس کی تو باتیں نہیں ہوئی تھی. ہاں تھینک یو سو مچ. تھینک یو سعود بھائی, تھینک یو. آپ آئے, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا پروگرام, بہت مزہ آیا اور سارے سیگمنٹ بڑے اچھے ہیں آپ کے. تھینک یو. اور مجھے بہت اچھا لگا. ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے علماء کرام یہاں آ جائیں گے, پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو شروع ہو جائے گی اور بہت کچھ جاننے کا اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, باقاعدہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. بالکل. سو اللہ کا شکر ہے. سعود بھائی حالات پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو. آج کل حالات پہ تو کیا کہنا ہے, حالات تو سب جانتے ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی بات کہی تھی, پھر اس کو ریپیٹ کروں گا. جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو آپ سمجھائیں, کیونکہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ صبر, یہ بہت بڑا امتحان ہے. اس مہینے میں صبر کا امتحان ہوتا ہے. قرآن کا نزول ہوا ہے, تو بہت سی ایسی چیزیں کہ یہاں سے یہ اسی لیے ہر سال آتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. تو ہماری عوام کو بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کنٹرول کریں, اپنے جوانوں کی قدر کریں, اپنی فورسز کی قدر کریں, کیونکہ یہی لوگ ہمیں سیو کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز جو پچھلی کووڈ میں بہت انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور کچھ شہید بھی ہوئے, بہت سے لوگوں نے شہادت حاصل کی ہمارے فورسز نے, لیکن ان سب کے لیے دعا ہونی چاہیے ہر دفعہ. اور آنے والے وقتوں میں اس ملک کو مضبوط اور خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ بنائے. تھینک یو. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو آغا صاحب, تھینک یو مدثر بھائی. 1 منٹ رک جائیں, میں نے کچھ تفصیل لینی ہے آپ سے. بالکل صحیح جی. اور ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں پہ علماء کے بول. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.